الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وقال ربكم ادعوني يستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون تمام تر تعریفات، تمجیدات، تقدیسات، تکبیرات اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق، مالک، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ لا تعداد اور بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات، فخر موجودات، سید الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ سال کے ہر دن ہو یا رات، ہر گھنٹے اور ہر گھنٹے کے ہر لمحے میں اپنے بندوں کے لیے اپنے دروازوں کو کھلا رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سألت فاسأل اللہ، تمہیں جب بھی کوئی ضرورت آن پڑے، سوال کرنا چاہو تو اللہ کے در سے رجوع کرنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر کبھی کسی مشکل کا شکار ہو جاؤ، مدد کی طلب ہو تو اللہ کے دروازے پہ دستک دینا۔ اور دستک تو اس دروازے پر دی جاتی ہے، یعنی حدیث شریف کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ ہے فاستعن باللہ، تو اللہ ہی سے مدد طلب کرنا۔ ہم نے اسے با محاورہ
لفظ دیا کہ دستک دینا، تو امام حسن بصری رحمہ اللہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا دستک تو اس دروازے پر دی جاتی ہے جو بند ہو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ در رحمت اپنے بندوں کے لیے ہر وقت کھلا ہے، بندے ہی ہیں جو اس دروازے کو چھوڑ کر کبھی اس کے در کبھی اس کے در کبھی در بدر اگر اسی سے لو لگائیں اور اسی کے سامنے اپنی عرضیاں اور درخواستیں پیش کریں تو کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جس کا مسئلہ حل نہ ہو، جس کی مشکل ختم نہ ہو۔ قرآن کریم فرقان حمید نے بھی اسی کی تعلیم دی۔ وقال ربکم، تمہارا رب خود تم سے کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار قبول کروں گا۔ اور وہ مشہور زمانہ آیت کریمہ جس سے متصل رمضان کا روزوں کا تذکرہ ہے، ابھی رمضان کو گزرے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں بیتا، آپ نے بار بار خطباء اور علماء سے یہ آیت کریمہ سنی ہوگی کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے حبیب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتائیے فَإِنِّي قریب، میں انتہائی قریب، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، یعنی اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے کہ مجھے کو پکارتے رہیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھے پر یقین ایمان اور بھروسہ رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ سیدھے راستے پر چلتے رہیں، ہدایت یافتہ رہیں۔ رمضان المبارک میں اہل ایمان کو بڑے قیمتی مواقع میسر تھے۔ افطار کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مقامات کا، چند مواقعوں کا، چند اوقات کا حدیث طیبات میں تذکرہ فرمایا ہے، جن اوقات میں اللہ رب العالمین کو پکارا جائے تو دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں افطار کے وقت کی جانے والی دعائیں قبول ہوئیں۔ سحر کے وقت فرمایا یہ سحر کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سحری کرنے والوں پر برکتیں نازل فرماتا ہے، اور ملائکہ سحری کرنے والوں کے لیے رحمت کی درخواستیں کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری ضرور کیا کرو، چاہے چند کھجوریں ہی کھا لو، چاہے دودھ کی آدھی پیالی ہی پی لو، لیکن سحر کے اس وقت میں رحمتوں کے حصول کے وقت تم خواب غفلت میں کا شکار نظر نہ آؤ۔ لیکن کیا رمضان المبارک کے جانے کے بعد یہ مواقع ہمیں میسر نہیں؟ ہر دن سحر کا وقت آتا ہے، نفلی روزوں کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، بالخصوص ابھی ماہ شوال میں رمضان کے روزوں کے بعد رکھے جانے والے 6 روزوں کے لیے وقت باقی ہے، جس کی فضیلت یہ بیان فرمائی گئی اس نے رمضان کے بعد یہ روزے رکھے گویا اسے ایسا اجر اور ثواب ملے گا کہ وہ پورے سال روزوں کی حالت میں رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایام 20 کے روزے جو ہر مہینے 3 روزے ہیں، 13، 14 اور 15ویں تاریخ چاند کی، اس کے روزے قمری تاریخوں کے روزے، پھر پیر اور جمعرات کا روزہ ہمیں میسر ہے۔ اور یاد رکھیے جب آپ نفل میں اہتمام کرتے ہیں تو آپ کے فرائض پختہ تر ہو جاتے ہیں، اور جب آپ نفلوں میں سستی کرتے ہیں کہ یہ فرض نہیں تو پھر آپ سے آہستہ آہستہ فرضوں میں کوتاہیاں ہونے لگتی ہیں، فرضوں کی اہمیت کم ہونے لگتی ہے۔ نوافل وہ بیوٹیفائی کرتے ہیں فرائض کو، وہ خوبصورت بناتے ہیں فرائض کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ رب العالمین کے حضور
نفل نمازیں پڑھتا رہتا ہے اور ان نمازوں میں اتنی کثرت کرتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی طویل روایت جس میں آپ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ اور پیر مثال، یعنی اس کے ہاتھوں سے پھر وہی کام ہوتا ہے جس کی اللہ رب العالمین کی طرف سے رضا حاصل ہوتی ہے، اس کے قدم انہی راستوں پر چلتے ہیں جو اللہ کی محبوب راہیں ہوتی ہیں، اس کے کانوں سے پھر وہی چیزیں سنی جاتی ہیں، وہ انہی محافل میں جا کے بیٹھتا ہے جہاں اللہ رب العالمین کی ذکر ہو رہا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جمیل ہو رہا ہو، پھر اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ لا یعنی جملہ بھی نہیں ادا ہوتا، لغو جملہ بھی نہیں نکلتا جو بے سود ہو، اس کی زبان اللہ رب العالمین کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے تر رہتی ہے۔ یہ معنی ہے اس کا۔ اس کی آنکھیں وہی چیزیں دیکھتی ہیں جن سے اللہ رب العالمین کی یاد تازہ ہوتی ہے، اس کی آنکھوں پر، کانوں پر، ہاتھوں اور پیروں پر، ہر چیز پر تقوی الہی کے پہرے لگ جاتے ہیں اور وہ رضائے الہی کا مجسم بن کر زندگی گزارتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کی ولایت حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پھر وہ سود و زیاں کے فلسفے سے باہر آ جاتے ہیں، کہاں فائدہ ہونا ہے، کہاں نقصان ہونا ہے، یہ ان کی ڈکشنری سے ختم ہو جاتا ہے۔ جہاں اللہ کی رضا حاصل ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، وہ بظاہر گھاٹے کا سودا ہو تو انہیں فائدے کا لگتا ہے، اور جہاں بظاہر فائدہ حاصل ہو لیکن اللہ کی ناراضی کا باعث بنے، وہ انہیں گھاٹے کا سودا نظر آتا ہے۔ آج بھی یہ مواقع حاصل ہیں، بالخصوص سحر کا وقت۔ قرآن کریم نے فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ کے نیک بندے، جنت والے بندے سحر کے وقت، تہجد کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں۔ استغفار گناہگاروں کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، نیکوکاروں کے لیے گناہوں سے تحفظ کا ذریعہ ہے، انبیاء کے لیے ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ یہ ہر ایک کے لیے مفید ترین ہے، ہر ایک کے لیے اللہ رب العالمین کا بہترین تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے تحفظ ہوتا ہے، سیکیورٹی ہوتی ہے۔ ہر ایک مسلمان کو آج بھی یہ مواقع حاصل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان اذان کی آواز سنتا ہے اور اذان کی آواز کے وقت اگر وہ اذان کی کلمات سن کر ان کلمات کو ادا کرتا رہے، جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو اس کی زبان سے نکلے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اگر اللہ کی مدد نہ ہو، اس کی طرف سے اجازت نہ ہو، اس کی توفیق نہ ہو، وہ طاقت اور قوت عطا نہ کرے تو کوئی نماز کے لیے آ نہیں سکتا، کوئی نماز کی نیت باندھ نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور پھر اس کے بعد پوری اذان سننے کے بعد وہ درود شریف پڑھتا ہے اور اس کے بعد دعائے وسیلہ پڑھتا ہے، اللہم رب هذه الدعوۃ القائمہ والدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں وہی وسیلے کا مقام عطا فرما جو آپ نے معراج کے موقع پر دیکھ کر پوچھا تھا جبریل یہ مقام عالی کس کو ملے گا؟ فرمایا اللہ کا ایک محبوب ترین بندہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ مقام اسے عطا فرمائے گا۔ تو مجھے لگتا ہے وہ مقام اللہ نے میرے لیے ہی رکھا ہے، تم یہ دعا کیا کرو کہ اللہ وہ مقام مجھے مل جائے۔ فرمایا جو یہ دعا پڑھ کر، درود کے بعد یہ دعا پڑھ کر جو دعا مانگے گا اللہ قبول فرمائے گا۔ اور دعا ہی نہیں، نبی کریم نے فرمایا حلت لہو شفاعتی، تم میرے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کرو، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن بنتا ہوں، کل قیامت کے دن تمہاری سفارش کے لیے محمد خود کھڑا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا چھوٹا سا عمل ہے جو ہم بات چیت میں گزار دیتے ہیں، اذان سننے کا اہتمام نہیں کرتے، اذان کے بعد دعا کا اہتمام نہیں کرتے، اپنے کام کاج میں ڈیلنگ میں لگے رہتے ہیں۔ کتنا چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کا اجر، ثواب، فضیلت کس قدر زیادہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ۔ اذان ہو گئی،
اب آپ نے جلدی جلدی وضو بنا لیا اور اس کے بعد پھر آپ مسجد میں تشریف لائے. اللہ اکبر. حضرت امام صالح العثیمین فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا یہ دین بڑا آسان ہے. الدین یسر. اس میں کئی عبادات یکجا بھی کی جا سکتی ہیں. مثال کے طور پر وقت کم ہے, آپ نے وضو کیا, آپ مسجد میں آئے, جمعے کا دن ہے, امام ممبر پر آ کر خطبہ دینا شروع کر چکا ہے, اب آپ کے پاس ایک تحیۃ الوضو پڑھنی ہے آپ کو, 2 رکعتیں. ایک آپ چاہتے ہیں کہ تحیۃ المسجد کے ثواب حاصل کریں, ایک آپ چاہتے ہیں جمعے کے دن آنے والی 2 رکعتیں پڑھیں. فرمایا تینوں نیتیں ان 2 رکعتوں میں جمع کر لو. اللہ رب العالمین کو تمہارا عمل مطلوب نہیں, وہ تمہاری نیتوں پر فیصلے کرتا ہے. وہ تمہیں ان تینوں نمازوں کا ثواب ان ایک نماز 2 رکعت سے عطا فرمائے گا. کس قدر فضیلت کا کام ہے. وضو کرنے کے بعد مسجد میں داخل ہونے سے قبل ہی آپ نے وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر دعا پڑھنا شروع کر دی. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بعد نے یہ روایت درمیان میں رکھی, بعد میں بھی اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل فرما دے, جو بار بار تیری طرف رجوع کرتے ہو, جو ہر بار تیرے دروازے پر آ کر سجدہ ریز ہوتے ہو, جو ہر بار تیری چوکھٹ پر بیٹھنا پسند کرتے ہوں. وجعلنی من المتطہرین, اور اللہ مجھے پاکیزہ اور صاف ستھرا رہنے والوں میں شامل فرما دے. اللہ ہمیں ظاہری طہارت بھی عطا فرمائے, باطنی طہارت بھی عطا فرمائے. اللہ ہمیں میل کچیل سے بھی پاک کرے, شرک اور بدعات اور ریاکاری کی غلاظتوں سے بھی پاک کر دے. تو فرمایا جب وہ آسمان کی طرف دیکھ کر یہ دعا پڑھتا ہے نا, تو آسمان کے 7 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں آ کر اس نے نماز پڑھ لی, اب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر بیٹھ گیا ہے, دعا مانگ رہا ہے اللہ رب العالمین سے. چاہے ہاتھ اٹھا کر مانگے, چاہے بغیر ہاتھ اٹھائے مانگے, چاہے زبان سے مانگے, چاہے دل سے مانگے, باقی سب دعا کے آداب ہیں. دعا کا حکم یہ ہے کہ اکیلے اللہ سے مانگا جائے, اکیلے رب تعالیٰ کے آگے اپنی عرضیاں اور اپنی درخواستیں اور الجھنیں اللہ کے سامنے پیش کی جائیں. اللہ رب العالمین سے وہ دعا مانگ رہا ہے. حضور فرما رہے ہیں لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ. یہ جو 10-15 منٹ کا وقت ہے کہ اذان ہو چکی ہے, اب اقامت ہونے والی ہے, جماعت کھڑی ہونے والی ہے, اس درمیان کا جو وقت ہے جو دعا مانگو گے وہ اللہ کے دربار سے رد نہیں کی جائے گی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفی کل دبر الصلاۃ المکتوبات, ایک وقت ہر فرض نماز کے بعد کا ہے. اس موقع پر جو دعا مانگی جائے وہ اللہ کے دربار میں قبول ہو جاتی ہے, رد نہیں ہوتی. یہ قبولیت دعا کے اوقات ہیں, قبولیت دعا کے مواقع ہیں. ان مواقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, ان مواقع کو فوت نہیں کرنا چاہیے. اب اجتماعی دعا یا انفرادی دعا, ہمارے ہاں یہ موضوع بہت زیادہ عام ہو چکا ہے. تقریباً ہر مسجد میں لوگ اس موضوع پر ڈسکس کرنے لگے ہیں. اور یہ جو مسئلہ پیدا ہوا یہ اصل میں وفی کل دبر الصلاۃ سے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ دبر کا معنی ہے سلام پھیرنے سے قبل. سلام پھیرنے سے قبل نماز میں حالت تشہد میں جتنی مسنون دعائیں مانگ سکتے ہو مانگ لو, جتنی دعائیں ہیں. اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا, بولنا آتا ہے, ہم صحیح تلفظ سے عربی کے کلمات ادا نہیں کر سکتے. اپنی مدر ٹنگ میں ہم جلسہ عام سے خطاب کر سکتے ہیں. کسی کے آگے آپ کوئی بات رکھ دیجئے, وہ ایسا آپ کے سامنے باتیں کرے گا, ایسے جملے کہے گا کہ آپ دنگ رہ جائیں گے. بھئی کمال کی گفتگو فرماتے ہیں آپ تو. اور پھر آپ اس سے کہیں ذرا 5 منٹ ممبر پر آ کر اگر آپ بیان کر دیں, یہ چلے ممبر سے اتر کر مائک پر بیان کر کے نہیں سوری میں ممبر پہ نہیں, مائک پہ نہیں, عادت نہیں ہے نا, پریکٹس نہیں ہے نا. لکل فن الرجال, ہر آدمی ہر چیز میں ماہر نہیں ہو سکتا. لیکن سوال یہ ہے
کہ کچھ چیزیں ہمارے لیے بنیادی ضرورت کی حامل ہیں. نماز میں پڑھی جانے والی دعاؤں کے تلفظ آنا چاہیے، ضروری ہے یہ، اس کے بغیر چارہ نہیں. پھر وہ دعائیں جو انتہائی اہم ہیں، جو چابی کلید کی طرح ہیں، انہیں تو یاد کیجئے، ان دعاؤں کو تو یاد کیجئے. اگر آپ کسی مسئلے میں پھنس چکے ہیں تو آپ کو یہ دعا تو آنی چاہیے نا، رب انی مغلوب فانتصر. قرآن کی دعا، اے میرے پروردگار میں بہت مغلوب ہو چکا ہوں، مسائل کا، مشکلات کا، پرابلمز کا، ایشوز کا مجھ پر بڑا غلبہ ہے، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں، فانتصر، اللہ میری مدد کر دے. یہ دعا آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ آپ کو یہ دعا نہیں آنی چاہیے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. نہ کوئی مونس تھا، نہ غمخوار تھا، نہ کوئی جاننے والا تھا، نہ کوئی حال پوچھنے والا تھا، نہ روٹی کھلانے والا، نہ پکانے والی، نہ گھر والی، نہ جاب، نہ نوکری، کچھ نہیں تھا. تنے تنہا ایک بیابان، ایک انجان علاقے میں، پردیش میں رب تعالیٰ کو پکارا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ میں تیرے در کا نوکر، تیرے در کا فقیر، جو خیر بھلائی تو میری طرف بھیجے گا میں اس کا منتظر ہوں. سارے مسئلے حل کر دیے اللہ تعالیٰ نے، بہترین گھر میں نوکری دے دی، حضرت شعیب کی نگرانی میں تربیت ہونے لگی، بہترین بیوی نکاح میں آ گئی، گھر بھی مل گیا اور پکی جاب، 8 حجج، 8 سال کی پکی جاب، اور چاہو تو 2 سال اور بھی کر سکتے ہو، چھوٹنے کا کوئی ڈر نہیں. گھر بھی، گھر والی بھی، صاحبان بھی، سرپرست بھی، مینٹور بھی، ایک دعا سے. یہ دعا نہیں یاد ہونی چاہیے آپ کو؟ نہیں یاد ہی نہیں کر رہے بھائی، کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کے پاس واٹس ایپ جو نیا یہ جو فون ہے، اینڈرائڈ فون، اسمارٹ فون، اس کو استعمال کیجئے دین کے لیے، اس کو استعمال کیجئے دعائیں یاد کرنے کے لیے. کسی اہل علم سے کہیے کہ بھائی مجھے فلاں دعا اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے بھیج دیجیے، وہ آپ کو ریکارڈ کر کے بھیج دے گا. آپ اسے بار بار سنتے رہیے، اس کے ساتھ ساتھ دہراتے رہیے، ایک ایک کر کے آپ کو 20 دعائیں یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. پھر آپ پریشان نہیں ہوں گے. جب اتحیات میں امام صاحب لمبا ٹائم لے لیں گے تو آپ پریشان نہیں ہوں گے کہ میں کیا پڑھوں. حالانکہ اگر آپ کو ربنا آتنا فی الدنیا ہی یاد ہے تو یہی پڑھتے رہیے. لیکن یہاں رک مت جائیے گا کہ جامع ترین دعا ہے، اس دعا کے بعد تو کوئی دعا ہی نہیں، اس دعا میں سارا خیر جمع ہو گیا. تو بھائی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس گھر میں سرکہ موجود ہے اس گھر میں سالن موجود ہے. یہ بھی اللہ کے حبیب کا ہی فرمان ہے. تو آپ سرکہ گھر میں رکھا کیجئے، سالن ہی پکوایا کیجئے. لیکن دوپہر کو الگ سالن بنے گا، رات کو الگ سالن بنے گا، کبھی کبھی 2-3 ہانڈیاں بھی بن جاتی ہیں. جب دنیا کے معاملات میں یہ اہتمام ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ جسے مانگنا ہمارا پسند ہے، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا دعا هو العبادہ، ارے مانگنا تو عبادت ہے، تو عبادت میں پھر کنجوسی کیوں کی جائے، عبادت میں پھر سستی کیوں کی جائے، کاہلی کیوں کی جائے. عبادت میں تو پیدا ہوئے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم تو پیدا عبادت کے لیے ہوئے ہیں، تو عبادت میں ہی سستی، عبادت کے لیے وقت نہیں، دعائیں یاد کرنے کے لیے وقت نہیں. جس کے بارے میں فرمایا الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، فیدخلون فی جہنم داخرین، میں انہیں قریب جہنم میں ذلیل کر کے داخل کروں. عبادت دعا نہیں مانگتے، دعاؤں میں دعا نہیں مانگ رہے. بھائی واہ کمال کے لوگ ہیں غلام، ہیں بندے، ضرورت ہے مال کی، عزت کی، ضرورت ہے گھر کی، ضرورت ہے بجلی کا بل پے کرنے کی، گیس کا بل، یوٹیلیٹیز، دکانیں، دوائیں، علاج، لیکن دعا نہیں مانگتے. کیوں؟ کہتے ہیں ہماری سنتا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ کے بندوں، اللہ تعالیٰ نے تو شیطان کی دعا بھی قبول کی تھی. جب شیطان نے عرضی پیش کی کہ رب انی، اے اللہ انظرنی الی وقت معلوم، او کما قال، فرمایا اللہ مجھے مہلت دے دے وقت معین تک، قیامت تک. اللہ نے کہا جا تجھے مہلت دے. کافروں کی دعا بھی قبول کرتا ہے.
ہاں جس چیز سے بچنا ہے وہ کیا؟ فرمایا اتقوا دعوت المظلوم، کسی پہ ظلم نہ کرنا، کسی کو پریشان نہ کرنا، کسی کا مال نہ ہتھیانا، جانتے بوجھتے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا۔ اتقوا، ڈرو، دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے۔ اور مفسرین و شارحین نے لکھا ان کان فاجرا، اگر مظلوم گناہگار ہو، فاجر ہو، فاسق ہو، تو بھی اس کی بد دعا براہ راست اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے۔ لا حجاب بینہ، اس کے درمیان کوئی حجاب، کوئی پردہ، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، براہ راست پہنچتی ہے۔ اس لیے میں فلا تظالموا، ایک دوسرے پہ ظلم نہ کیا کرو۔ ان الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ ظلم قیامت کے دن مزید اندھیروں کا باعث بنے گا۔ معاف کرنا سیکھیے، درگزر کرنا سیکھیے، اللہ یہ کہ وہ ظلم خواہ بیوی پر ہو، وہ ظلم خواہ بہو پر ہو، وہ ظلم خواہ سوتیلی اولاد پر ہو، وہ ظلم خواہ بھتیجے بھانجے پر ہو، وہ ظلم اپنے کسی ماتحت پر ہو معذرت کے ساتھ، یا وہ ظلم شوہر پر ہو۔ بیلنس بات ہونی چاہیے نا، کہیں کہیں شوہر بھی بیچارے مظلوم ہوتے ہیں، صرف ہر جگہ عورت ہی مظلوم نہیں ہوتی، کہیں مرد بھی مظلوم ہوتا ہے۔ سینڈوچ بنا ہوتا ہے ماں اور بیوی کے درمیان، تو ان دونوں کو بیٹھ کر میٹنگ کرنا چاہیے کہ بھائی ہم دونوں ظلم تو نہیں کر رہے، ماں اپنے بیٹے پر، شوہر اپنی بیوی اپنے شوہر پر، بیوی کو شوہر چاہیے، ماں کو بیٹا چاہیے۔ ظلم سے بچنا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا والد کی دعا اور بد دعا، والد کی دعا بھی قبول ہوتی ہے جلدی، بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی، مظلوموں کی بد دعاؤں سے بچا لے، بڑے خطرناک معاملات ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح میں بتایا دبر الصلاۃ المکتوبات، اب بعض علماء نے یہ اپنا تحقیق کا نتیجہ پیش کیا کہ دبر الصلاۃ المکتوبات نماز کے سلام پھیرنے سے قبل کی دعائیں بھی ہیں اور نماز سے سلام پھیرنے کے بعد کی بھی۔ جیسے شیخ ابن عثیمین نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تو یہ جنوبہم جو ہے یہ نماز سے باہر کی کیفیت ہے۔ تو نماز سے باہر کی کیفیت میں بھی دعا کرنا مسنون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے، اور اس معاملے میں امت کے علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں اجتماعی دعا ہر نماز کے بعد، لیکن یہ ایک سمجھنا کہ اگر نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہوئی، امام نے ہاتھ اٹھایا اور باقی سب نے ہاتھ اٹھایا، اگر یہ نہیں ہوا تو گویا نماز ہی نہیں ہوئی، یہ بالکل غلط فلسفہ ہے۔ اسی بنا پر دوسرے موقع میں شدت آئی ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کیا، لوگ بیٹھے رہتے ہیں اس انتظار میں امام صاحب ہاتھ اٹھا کر چند رسمی جملے ادا کریں گے اور اس کے بعد پھر سب اٹھ کے چلے جائیں گے۔ لوگوں نے سمجھا شاید اب نماز قبول ہوئی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نماز کا آغاز ہوتا ہے اللہ اکبر سے اور نماز کا اختتام ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے۔ سلام پھیر لیا، نماز سے باہر آ گئے۔ اب ذکر کیجئے، اذکار کیجئے، دعائیں کیجئے، خود اللہ کے حضور آگے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ ہمارے اسلاف کے تذکروں میں آتا ہے ایک ایک گھنٹہ دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ بعض کے بارے میں آیا، پنجاب حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آیا ظہر کی نماز کے بعد یعنی جمعے کے دن جمعہ پڑھانے کے بعد دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے، عصر کا وقت ہو جاتا، دعائیں پوری نہ ہوتی، اور جو مانگ رہے ہوتے اللہ رب العالمین عصر کی نماز سے پہلے پہلے عطا فرما دیتا۔ کئی واقعات ان کے ایسے مستجاب الدعوات مشہور تھے، لوگ دور دور سے آتے ان سے دعا کرانے کے لیے۔ پھر ایک وقت خاص طور پر فرمایا کہ بارش کے وقت، جس وقت بارش ہو رہی ہو اس وقت دعا کیا کہ ہمیں اس وقت پکوڑے یاد آتے ہیں، ہمیں اس وقت باہر گھومنا یاد آتا ہے، لانگ ڈرائیو یاد آتی ہے، ہم اس وقت انجوائے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، یہ رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، رحمت کے قطرے نازل ہوتے ہیں، اس موقع پر دعا مانگی جانی چاہیے۔ اللہ والے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مصلی بچھاتے ہیں،
دعاؤں کے لیے اپنے سارے مسائل جو جمع کر کے رکھے تھے وہ پیش کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک خاص وقت جمعہ کا دن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا جمعے کے دن ایک وقت ایسا آتا ہے اور بڑا مختصر وقت ہوتا ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے، گھڑی تبدیل بھی ہوتی ہے۔ بعد نے فرمایا امام کے ممبر پر آنے سے لے کر اترنے تک، بعد نے فرمایا ظہر جمعے کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک، بعد نے کہا عصر سے لے کر مغرب تک، لیکن وقت بڑا مختصر ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت کھڑا ہو کے اللہ کے حضور دعا مانگتا ہے اور اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک خاص وقت رات کے کسی حصے میں، حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے قصے میں آتا ہے، فرمایا کہ جب ان کے بیٹے آئے اور انہوں نے آ کر معذرت کی اور کہا ابا جان ہم سے بڑا قصور ہو گیا، ہمارا بھید بھی کھل گیا، یوسف نے ابھی اپنی قمیص بھیجی ہے، جب ان کے چہرے پہ ڈالی تو بینائی بھی آ گئی، کہا ابا جان آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجئے گا، مغفرت مانگیے گا، تو فرمایا سوف استغفر لکم، میں عنقریب تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وقت تھا دن کا اور آپ انتظار کر رہے تھے رات کے آخری پہر کی، رات کے آخری پہر کی۔ اپنی دعائیں بچا کر رکھتے تھے ہمارے اسلاف کہ رات کو یہ دعا کروں گا، کیونکہ رات کا وقت حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا آخری پہر ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق، کیفیت ہم نہیں جانتے، نہ بیان کر سکتے ہیں، نہ کسی کو پوچھنے کی اجازت ہے، والسوال عنہ بدعۃ، صحابہ کرام نے سوال نہیں پوچھا، تابعین نے نہیں پوچھا، تبع تابعین نے نہیں پوچھا، جیسے کہا ویسے سنا اور ویسے بیان کر دیا۔ اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر آتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مسائل میں گھرا ہوا مجھ سے اپنے مسئلوں کے حل کے لیے دعا کرے، ہے کوئی فقر اور فاقے میں مبتلا مجھ سے دولت مانگے میں عطا کروں، ہے کوئی بیماریوں کے بندھنوں میں جکڑا ہوا مجھ سے صحت مانگے اور میں عطا کروں۔ رات کا آخری پہر، اس لیے بڑے شہروں کے رہنے والوں، کراچی میں راتیں گزارنے والوں، جس کی راتیں جاگتی ہیں، الحمدللہ یہ امن قائم ہوا اور راتیں یہاں کی روشن ہو گئیں، آپ کو یہ وقت میسر ہوتا ہے رات کو 3 ساڑھے 3 بجے کا، اس موقع سے فائدہ اٹھایا کیجیے، اس موقع کو غنیمت سمجھا کیجیے، ضائع نہ کیا کیجیے۔ اور یہ نہیں کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا، سو گئے، فجر کی نماز ضائع کر دی، نہیں، ایسا نہ کیجیے گا۔ پھر اسی طرح زمزم پیتے وقت کی دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زمزم اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، یہ جس نیت سے پیا جائے اس نیت کو کافی ہوتا ہے۔ کوئی بیمار پیے شفا کی غرض سے تو شفا ملتی ہے، کوئی بھوکا پیے بھوک مٹانے کے لیے تو بھوک مٹتی ہے، کوئی علم کا جویا اور علم کے راستے کا متلاشی اور پیاسا اگر اپنے علم میں اضافے کی نیت سے پیے کہ اللہ میرا حافظہ تیز فرما، انشراح صدر عطا فرما، تو اللہ اس کے علم کو بڑھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث شریف منقول ہے، فرمایا یہ دعا کیا کرو اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ مجھے نفع دینے والا علم عطا فرما، ورزقا واسعا، اور اللہ مجھے وسیع رزق عطا فرما، وشفاء من کل داء، اور ہر بیماری سے شفا عطا فرما۔ پھر آب زمزم کو پیو، اور بھی کوئی دعا کرنی ہے کر لو، اس موقع پر دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے کی حالت میں بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، فاکثر الدعاء، تو سجدے میں دعاؤں کی کثرت کیا کرو۔ ہاں نماز کی حالت میں اگر آپ سجدہ کرا ہوا ہے آپ نے فرض نماز میں، اس فرض نماز میں آپ غیر قرآنی دعا مانگ سکتے ہیں جو قرآن میں مذکور نہیں ہوئی، قرآن کی آیات کی شکل میں دعائیں ہیں، وہ رکوع اور سجدے میں مانگنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، وہ نہیں مانگ سکتے۔ سجدے میں رکوع میں آپ ربنا آتنا فی الدنیا نہیں مانگ سکتے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ نہیں مانگ سکتے، مسنون دعائیں ہیں وہ آپ مانگیے سجدے میں، اللہ کی تسبیح ہے وہ آپ کیجئے سجدے میں، نماز سے سلام پھیرنے کے بعد سجدہ کر لیجئے، طویل سجدہ، اس میں اپنی زبان میں مانگیے، جو آپ کی زبان ہے مدر ٹنگ اس پہ مانگیے، اللہ کو پکاریے، اللہ کے سامنے اپنی عرضیاں رکھیے،
قرآن کہتا ہے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، تمہارا طریقہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنا شکوہ اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے حضور کرتا ہوں، اللہ کے آگے بیان کرو۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، ہم سے کہا ہوتا ہم سے سنا ہوتا۔ جہاں مسائل کا حل ہے وہاں کنسرن اتھارٹی کے پاس جانے کے بجائے ادھر ادھر ہم کہتے پھرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح مرغ کی جب آواز سنو، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ مرغا جب بانگ دیتا ہے، آواز نکالتا ہے، تو اس وقت وہ رحمت کے فرشتے کو دیکھتا ہے، اس وقت دعا کرو اللہم انی اسألک من فضلک، وہی دعا جو ہم مسجد سے باہر جاتے ہوئے پڑھتے ہیں، آسان دعا ہے، بس ذہن میں رکھیے۔ اتنا پیارا ہمارا دین ہے کہ جس دین پر عمل کرنے سے دنیا کے فائدے بغیر نیت اور بغیر کوشش کے ملتے ہیں، دین پر عمل کرنے سے۔ یہ جو واش روم میں ہم جاتے ہیں اور اپنا بایاں پاؤں داخل کرتے ہیں اور باہر آتے ہیں تو دایاں پاؤں باہر نکالتے ہیں، سائنسدانوں نے تحقیقات کی، انہوں نے کہا جب انسان مرتا ہے اچانک کوئی حملہ ہو تو جب وہ مرتا ہے تو اگر اس نے اپنا سیدھا پاؤں جہاں پہ رکھتا ہے اس طرف پر ہو جاتا ہے، تو اگر آپ نے اپنا سیدھا پاؤں واش روم میں رکھا تو آپ واش روم میں جا کے گریں گے، اور اگر اس لمحے آپ نے اپنا الٹا پاؤں رکھا تو آپ پیچھے کی سائڈ پر آ کر گریں گے۔ واللہ عالم۔ ہم اس لیے عمل نہیں کر رہے، ہم اس لیے عمل کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ ادب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، ہم اس لیے کر رہے ہیں۔ آج باقاعدہ طور پر ایک سائنس ہے ماہر اغذیہ کی، نیوٹریشنز کی، وہ آپ کو ڈائٹ پلان بنا کر دیتے ہیں، فیس ہوتی ہے 5,000 روپے ان کی کنسلٹنگ کی فیس، 5,000 15 منٹ کے، وہ آپ کا وزن کراتے ہیں، بلڈ پریشر شوگر کی ہسٹری لیتے ہیں، آپ کی ایج پوچھتے ہیں، آپ کی پسندیدہ غذائیں کون سی ہیں وہ پوچھتے ہیں، کن چیزوں کے کھانے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے وہ پوچھتے ہیں، پھر وہ آپ کا ایک چارٹ بنا کر دیتے ہیں آپ کو کہ آپ نے صبح ناشتے میں یہ کھانا ہے، دوپہر اور ناشتے کے بیچ میں اسنیک لینا ہے، یہ کھانا ہے، دوپہر کو یہ کھانا ہے، شام میں دوبارہ ایک اسنیک لینا ہے، یہ کھانا ہے، ہر کھانے کے بیچ میں ایک اسنیک ہوگا اور 3 کھانے ہوں گے لیکن مختصر ہوں گے، مختصر۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ المؤمن یأکل فی امع واحد، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے، اور کافر فی سبعۃ امعاء، وہ 7 آنتوں میں کھاتا ہے، اس کی خوراک زیادہ ہوتی ہے، بہت کھاتا ہے۔ مطلب کم کھانے میں تازگی ہے، کم خوراک میں فرحت ہے، کم خوراک میں زندگی ہے، جتنا کھاؤ گے اتنے بیمار ہوگے، جتنا کم کھاؤ گے اتنے صحت مند رہو۔ روزہ یہی تو سکھاتا ہے، کم کھانا۔ ہم نے روزے کا مقصد ہی فوت کر دیا افطار، ڈنر اور سحر کے اہتمام کے ذریعے۔ فرمایا آیت کریمہ پڑھ کر، آیت کریمہ، ہر آیت آیت کریمہ ہے، ہر آیت آیت کریمہ ہے، یہ پہلے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ ایسا نہیں ہے قرآن کریم میں صرف ایک آیت ہے بابرکت آیت، باقی کوئی آیت بھی آیت کریمہ نہیں ہے، ہر آیت آیت کریمہ ہے۔ لیکن ایک آیت جو مشہور ہے، بھائی کرسی لا کے دے دو محمد علی بھائی کو، فرمایا لا الہ الا انت، پوری آیت توحید پر اور بندے کی عاجزی پر منحصر ہے۔ لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی طاقتور نہیں، تیرے علاوہ کوئی رزاق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی پالنہار نہیں، کوئی کشتی کو پار لگانے والا نہیں، کوئی مشکل سے نجات دلانے والا نہیں۔ سبحانک، اور تو بے عیب ہے، ہر قسم کی کمی سے، کجی سے، نقص سے، غلط فیصلے سے منزہ اور پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، غلطی میری، غلطی میری۔ دعا کس کی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَظَنُّونَ، اور وہ مچھلی والے، اِذْ ذَهَبَا مَغَاضِبًا، جب وہ غصے کی حالت میں نکل گئے تھے، فَظَنَّا لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، وہ کیا سمجھے ہماری ان پر قدرت ختم ہو چکی ہے۔
اللہ نقدر علیہ فنادا فی الظلمات، سمندر میں آئے، کشتی سے سمندر میں، سمندر سے مچھلی میں، مچھلی انہیں لے کر ایک اندھیرا، پھر زمین کی سمندر کی تہ میں جا کے بیٹھ گئے، فی الظلمات، اندھیروں میں انہوں نے ہمیں پکارا، کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی پکار قبول کر لی، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور انہیں غم سے نجات دے دی۔ اور قرآن کی اگلی آیت کا اگلا حصہ فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا وعدہ ہے قیامت تک جو کوئی غم میں ہو، مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، اس کلمے کے ذریعے اللہ کو پکارے، اللہ تعالیٰ اسے غم سے نجات دے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ کذالک ننجی المؤمنین، ہم اسی طرح نجات دیتے رہیں گے۔ اسی طرح فرمایا مصیبت کے وقت کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، اب آہو فغا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، چیخ چلا کرنے کا کوئی حاصل نہیں، اپنے آپ کو پیٹنے کا یا کسی اور کو پیٹنے سے کچھ حاصل نہیں، کرنا کیا ہے؟ صبر، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، کہنا کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ میں اس مصیبت پر اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور اللہ اس سے بہترین بدلہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اس موقع پر جو دعا کرو گے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا۔ اسی طرح فرمایا میت کی وفات ہو جائے تو کوئی الٹا سیدھا جملہ نہیں بولنا بلکہ اچھا جملہ بولنا ہے، کیونکہ اس پر فرشتے آتے ہیں اور فرشتے تمہارے قول پر آمین کہتے ہیں، جو تم کہو گے ویسا ہو جائے گا۔ اچھا جملہ، میٹھا جملہ، بہترین جملہ۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو ان کے گھر میں کسی نے چیخ ماری اور کوئی جملہ کہا، اللہ کے نبی ہرگز نہیں یہ جملہ نہ کہو، ایسا ہرگز نہ کہو، کیونکہ فرشتے اس موقع پہ آ کے آمین کہتے ہیں۔ لوگ اپنے آپ کو کوستا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا نیک اولاد کی دعا اپنے والدین کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تین چیزیں ہیں جن میں سے ایک ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے، اور ایک آخری جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، خوبصورت تحفہ اختتام پر چند لمحات انتہائی قیمتی اور چند کلمات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی رات کو سو گیا، اور سونے کے آداب تو آپ کو معلوم ہی ہے، نماز پڑھی ہونی چاہیے، اپنا مراقبہ ہونا چاہیے کہ میں نے آج کا دن کیسے گزارا، کس پر کیا سختی کی، کس پر کیا کیا، کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی اس کو معاف کر دینا چاہیے، 2 رکعت نفل پڑھ کے اگر سو اور پھر وضو کر کے فبیہا سبحان اللہ، پھر سیدھی کروٹ پڑھ کے اوپر آپ نے آ کر سونا ہے۔ اب آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ سو گئے، وقت بہت کم ہے، درمیان میں آپ کی آنکھ کھلی کسی بھی کام سے، نیند ڈسٹرب تھی آنکھ کھل گئی، گرمی زیادہ تھی آنکھ کھل گئی، واش روم جانا تھا آنکھ کھل گئی، اب اس آنکھ کھلتے وقت آپ نے کلمہ کہنا ہے، وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، کروٹوں پر بھی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، ایک جملہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ دعا پڑھ کر آپ جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا، اور یہ مجرب عمل ہے، مسنون بھی ہے اور مجرب بھی ہے، صحیح حدیث سے صحیح سند سے ثابت بھی ہے، اور اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کہیں گے واقعی میرا کام ہو گیا، کیونکہ حدیث کی بات ہے، نبی کریم نے فرمایا ہے۔ پھر فرمایا اس کے بعد اگر وضو کر کے وہ 2 رکعت پڑھے گا وہ بھی قبول ہو جائے گی، گارنٹی اللہ کے حبیب نے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ اعمال کرنے کی توفیقات عطا فرمائے، اللہ ہمارے ماں باپ پہ اپنا رحم فرمائے، اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسا میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ ہم لوگوں کو صحیح طور پہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے نا الحمد الحمد تو مطلب کوئی اور ہے، وہ کہتا ہے الحمد تو مطلب اور ہے، وہ کہتا ہے مالکی یوم الدین، وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو مطلب اور ہے، وہ کہتا ہے انعمت علیہم تو مطلب اور، وہ کہتا ہے انعمت علیہم تو مطلب اور، وہ کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح تو مطلب اور، وہ کہتا ہے اذا جاء نون سین را کا تلفظ تو مطلب بدل گیا،
مطلب ختم، بجائے ثواب کے عذاب۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے آگے کوئی غلط شعر پڑھ دو تو چی مچی ہو جاتے ہیں، جن کے آگے کسی شعر کا مطلب بگاڑ دو تو چی مچی ہو جاتے ہیں، جن کے آگے انگریزی زبان کا کوئی لفظ غلط رانگ پروننسیشن سے ادا کر دو تو ہنسنے لگتے ہیں، مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ کیسے تھوڑی بولتے ہیں، جن لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ پیپسی نہیں ہوتا پیپسی ہوتا ہے، ڈینر نہیں ہوتا ڈنر ہوتا ہے، مذاق اڑاتے ہیں ان جملوں کا جن کی کوئی اوقات نہیں، کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ اور قرآن سیکھنے کے لیے، قاعدہ پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ بھائی جا کے قبرستان کا دورہ کرو، ان کے پاس بھی کبھی وقت نہیں تھا، آج بہت وقت ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ان کو دینے کے لیے بھی، قبروں کی دیکھ بھال کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ پھر اولاد چلی جاتی ہے امریکہ اور یورپ تو لوگوں کو موقع ملتا ہے، کراچی والے ویسے ہی جینیس ہیں، ویب سائٹ بنا دی قبر.com، قبر.com۔ کیا کرو گے بھائی تم؟ ہم جناب آپ کے پیاروں کی قبروں کی دیکھ بھال کریں گے، ہر ہفتے میں 2 دفعہ ہمارا بندہ جائے گا، پانی کا چھڑکاؤ کرے گا، دیکھ بھال کرے گا اور آپ کو ویڈیو کے اوپر دکھا بھی دے گا۔ اور اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ کو واٹس ایپ پر ویڈیو بھیج دے گا، کیونکہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ کے لیے الحمدللہ اس مسجد میں، جس میں آپ اس وقت تشریف فرمائیں، دوپہر 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک روزانہ، یعنی پیر منگل بدھ جمعرات، ان 4 دنوں میں، ایسا ہی ہے نا، ان 4 دنوں میں پیر منگل بدھ جمعرات 4 دنوں میں دوہر سے 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک اہتمام ہے۔ احباب آ کر اپنا قرآن سیکھ لیں۔ 5 سال کے بچے سے لے کر 50 سال کے بزرگ تک، 60-70 سال کے بھی ہوں تو فبیہا، ڈرے نہیں، گھبرائیں نہیں، جھجکے نہیں، شرمائیں نہیں، آ کر سیکھ لیں۔ اور یہ بڑا ہی خوبصورت طریقہ ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا، قرآن کریم فرقان حمید حفظ کرنا شروع کر دو، ضروری نہیں ہے کہ حفظ کر لو، شروع کر دو، حفظ کرنا شروع کر دو۔ اگر حفظ کرتے ہوئے موت آ گئی تو قبر میں تمہیں فرشتے قرآن حفظ کرائیں گے، پیار و محبت سے، رحمت سے۔ طالب علم مرو گے، فضیلت حاصل کر کے مرو گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔